اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات آپ سب اپنے ذہنوں میں اپنے عزیز مرحومین کو تصور کریں. کچھ تازہ رفتگان ہیں، کچھ کاروان الحرمین کے ساتھ مسلسل سفر کرنے والے، آنے والے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، رحلت فرما گئے ہیں. میرے ذہن میں کچھ نام ہیں، کچھ شخصیات ہیں جو ہمارے ساتھ آتی رہیں اور آج وہ اس سال نہیں ہیں ہمارے ساتھ. اسی طرح آپ کے عزیز و قارب میں جو مرحومین ہیں، والنٹیئرز جو رضاکار جو یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے مرحومین، رضوی برادران، موسیٰ بھائی کے خاندان کے مرحومین، ان کے والدین، میرے والد مولانا محمد اول نقوی جواد کاظمی کے والد، آپ کے ذہنوں میں جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے. جگہ کوئی عام نہیں ہے، جگہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہاں قرآن پڑھنے کا ثواب، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب اور جگہوں سے مختلف ہے. ایک تو جمعہ کا دن گزرا ہے، یوم الجمعہ، پہلے ہی بہت فضائل کا دن گزرا ہے. اور پھر مسجد کوفہ، جہاں ہر 2 قدم کے بعد کسی نہ کسی پیغمبر کا مقام اور مصلی ہے، کسی نہ کسی نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اور پھر جہاں نگاہ اٹھائیں وہاں اللہ کا ولی خاص بیٹھا نظر آ رہا ہے، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل نظر آ رہے ہیں، حضرت ہانی ابن عروہ نظر آ رہے ہیں، حضرت مختار ثقفی نظر آ رہے ہیں. پھر اس جانب مولا کائنات کی وہ محراب ہے، وہ محراب امیر المومنین، جہاں مولا کو ضربت لگی، جہاں مولا کے سر پر وہ تلوار ماری گئی جو 1000 درہم میں خریدی تھی اور 1000 درہم کے زہر میں اسے بجھایا تھا. وہ جگہ بھی یہی ہے. تو ماحول بہت ہی روحانی ہے، معنوی ہے، نورانی ہے. اور یہ لمحات ہماری زندگیوں میں قسمت سے آتے ہیں. بعض لوگ جو ہر سال بار بار آ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی توفیق ملے گی. اللہ کریم ہوگا، اللہ کریم ہے تو وہ ہمیں توفیق دے گا، لیکن کیا معلوم کیا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس جگہ پر ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ چنار کے شہداء کو خاص طور پر اس اپنی فاتحہ میں شامل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاص حاجات کے لیے بلند تر صلوات خاص حاجات ایک سے زیادہ ہوں گی، بلند تر صلوات. اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. لہذا کیا معلوم کہ یہ والی صلوات ہماری ہزاروں مرتبہ پڑھی جانے والی صلواتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو. لہذا اپنے رزق میں اضافے کے لیے بلند صلوات. اپنے علم میں اضافے کے لیے بلند صلوات. اپنے نسل میں محبت اہل بیت باقی رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند صلوات. اور ساری دعاؤں پر ایک غالب دعا امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات. نہیں، دعا بہت بڑی تھی، صلوات اور بلند. میں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. اور فضائل بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، ہمارے خطوں میں فضائل کا سننے کا انداز کچھ اور ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ہمیں جوڑنے کا کام کرتا ہے. بہت سوچ رہا تھا، تقریباً کوئی 300 سے زیادہ تو مولا علی کی شان میں آیتیں ہیں. یعنی یہ واحد ذات ہے علی، یہ واحد ذات ہے علی کہ جن کی محبت میں اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ قرآن اتارا. 300 سے زیادہ آیات صرف مولا کائنات کی شان. 300 سے زیادہ آیات. توجہ ہے حضرات. بسم اللہ. موسیٰ بھائی کی مشکل یہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے بھی برابر میں اور سارے قافلے کی ٹینشن بھی انہیں ہے، تو وہ آرڈر بھی ادھر سے ہی جاری ہوتے رہیں گے. تو موسیٰ بھائی کی سلامتی کے لیے صلوات. اس سے بلند صلوات. میں اجازت ہے پڑھوں کچھ. تو آیات مولانا، بہت سی آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو میں تلاوت کرتا، مگر جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے. اچھا بتائیے، آپ جس کام میں دل لگتا ہے نا، اس کام میں تھکن نہیں ہوتی. آپ، مجھے پتا ہے بہت دیر سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن چہروں سے ایسی تازگی ظاہر ہے کہ جیسے ابھی کہیں سے جاگ کر آئے ہوں. ہاں، کچھ ایسی بات ہو. مولا علی فرما رہے ہیں، الناس ینام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے.
مولا فرما رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ کیا مرتبہ، کیا مطلب ہے مولا کا، کیا فرمانا ہے کہ کہیں سے کوئی چھلانگ لگا دیں، کیا کریں؟ مولا فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ مولا فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو موت آئے اپنی انا کو مار۔ وہ بہت بلند پرواز کرتا ہے جو اپنی انا کو کہیں چھوڑ آتا ہے، جس کے پروں میں انا کے بال ہوتے ہیں جی، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ علی مولا، کون سی آیت جس پر غور کروں؟ کبھی علی کا علم اللہ بیان کرے تو اعلان ہو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ مبارکہ رات آیت نمبر 43، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اچھا، اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی تو بعض خشک دماغ لوگوں کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اور وہ مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ اصلی ہے، مگر جسے وہ اپنے ساتھ کافی بناتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے میرے حبیب ان سے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے فضائل تو بہت ہیں، ساسا ابن سوہن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا یا علی آپ کے فضائل بہت ہیں، ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت ہے؟ تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس آیت کو تلاوت فرمایا اور فرمایا میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا۔ ممکن ہے کوئی بچہ، کوئی جوان ایک سوال لے آئے کہ اللہ کے ساتھ گواہ رسول، اللہ نے اپنے ساتھ مولا علی کو گواہ رسول کیسے بنایا؟ اس کی دلیل دے دوں۔ اللہ گواہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی کو نبی بنایا ہے، اور علی گواہ اس لیے ہے کہ علی نے نبوت لیتے ہوئے نبی کو دیکھا ہے۔ دینے والا گواہ کہ میں نے دیے ہیں، اور لیتے ہوئے دیکھنے والا گواہ جسے علی کہتے ہیں۔ جب میرے مولا نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو رونے اور چیخنے کی آواز مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سنتا تھا۔ سمعتو، مولا علی کا جملہ، اپنا مولا کا فرمان مولانا نہج البلاغہ میں، سمعتو رنتن حین نزل الوحی، میں نے وحی نازل ہوتے ہوئے ایک رونے کی آواز سنی۔ تو میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یہ چیخنے چلانے رونے پیٹنے کی آواز کس کی ہے؟ حضرت نے فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے، جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے مولا نبی نے مولا علی کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آلہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، الا لا نبی بعدی، فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس آیت پر غور کریں جو علم علی پر دلیل آیت ہے، جسے اللہ نے گواہ عالم الکتاب بنایا ہو، وہ پھر ایسا وجود ہوگا کہ اس سے کوئی سوال ہوگا تو وہ سوال کا جواب دے گا، اس کو سوال کا جواب دینے میں اللہ اکبر، خود ایک بڑی شخصیت نے مسلمانوں کے نزدیک بڑا مقام، بڑی شہرت یافتہ شخصیت، انہوں نے مولا علی سے ایک دن پوچھ لیا کہ یا علی، آپ سے جب سوال ہوتا ہے تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں، سوچ لیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو فوراً انہوں نے فرمایا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ حضرت نے فرمایا سوچ لیا ہوتا، کہ یہ مجھ پر اتنا واضح ہے کہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جیسے آپ کے لیے آپ کا ہاتھ واضح ہے، میرے لیے کائنات واضح ہے۔
یہ آیت، اس آیت پر غور کروں، میرا پسندیدہ مضمون نہج البلاغہ جو مولا علی کے علم کا ایک شاہکار ہے. تو جب علم علی پر بات ہوگی تو نہج البلاغہ ضرور پڑھی جائے گی. اس آیت پر غور کریں یا اس آیہ کریمہ پہ غور کریں جس میں اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے حضرت علی کی شان میں آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. یہ آیت مولا کی شان میں جب نازل ہوئی، جب بستر نبی پہ علی سوئے اور سو کر جب اٹھے تو فرمایا جیسا آج سویا ہوں زندگی میں کبھی نہیں سویا. ساری زندگی میں مولا کائنات نے جیسا شب ہجرت سو کر دکھایا، جس کو سونے کی عادت نہ ہو، جس کے مزاج میں سونا نہ پایا جاتا ہو، جسے سونا آتا ہی نہ ہو، پروردگار عالم نے اسے ایسے سلایا. یہ ذاکروں کی بات نہیں ہے، یہ انتہائی عالمانہ بات ہے. لوگ بہک رہے تھے کہ اللہ اور علی میں فرق کیا ہے. پروردگار عالم نے آیت الکرسی میں بتا دیا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. یہ قاعدہ دے کر علی کو سلا دیا، خبردار بندے کو بندہ رہنے دو، اللہ کو اللہ بنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، واہ. کعبہ ایمان ہے علی، مالک ملک ہے، آقا سلیمان ہے علی، شہ مردہ ہے، ایسے یزدہ ہے علی، کہ جس پہ رب ہونے کا گماں ہو وہ انسان ہے علی. یہ نہ ہوتا تو ہر منظر پس منظر ہو جاتا، یعنی وحدت کا تصور ہی دعا ہو جاتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. لولا نحن ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہو. ہم نے اللہ کی عبادت کا سلیقہ بتایا ہے. اس آیت پر غور کروں جو شب ہجرت کی آیت ہے. جب بستر پہ سوئے ہیں تو نفس رسول بن کر، جب اٹھے ہیں تو نفس اللہ بن کر. جس کا جاگنا نفس رسول بنا دے، جس کا سونا نفس اللہ بنا دے. اللہ اکبر. اور سوئے بھی ایسے اطمینان کے ساتھ سوئے کہ ساری رات لوگ یہی سوچتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں علی. کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا کہیں. اللہ نے تو عمل کر کے دکھایا ہے کہ نبی جیسا ہے تو علی ہے. بستر نبی پر سلا دیا اور اطمینان کے ساتھ مولا کائنات سوتے رہے. اور جب سو کر اٹھے ہیں تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے، اچھا اب عجیب بات ہے، مولا کائنات کا قد مبارک اور مولا نبی کا قد مبارک، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون لیٹا ہوا ہے. نبی کی چادر جب علی نے لے لی تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ کون سو رہا ہے. اس گھرانے کی چادر کا معجزہ ہی کچھ اور ہے. یہ ایک پر آئے تو پوری رہتی ہے، امام حسن آ جائے تو پوری رہتی ہے، امام حسین شامل ہو جائے تو پوری رہتی ہے، مولا علی آ جائے تو پوری رہتی ہے، سیدہ آ جائے تو پوری رہتی ہے. نبی لے لے تو نبی لگے، علی لے لے تو نبی لگے. یہ چادر عجیب چادر ہے. ہمارے ہاں محاورہ کہا جاتا ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. اہل بیت کے ہاں چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے. بھائی مسجد کوفہ کی مجلس ہے اور یہاں کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے حیدر حیدر کہنے کا. لہٰذا جب کوئی بات اچھی لگے تو خوب جی بھر کے یہاں آج علی علی کہیے.
اس آیت پر غور کروں جی، یا اس آیہ کریمہ پہ غور کروں کہ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت علی و بطول کی شان میں آئی ہے. وہ سورہ مبارکہ نور کی آیت، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو. مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی، مسجدوں پہ آیات بہت ہیں قرآن میں، مسجد بنانے کا حکم اللہ نے 10 جگہ دیا ہے قرآن میں، مگر یہ بیوت کی بات ہے، بیت کی بات ہے. بیت کی جمع بیوت. کوئی گھر ہیں جن گھروں میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اتنا اللہ کا ذکر کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ اور نہیں ہوتا. ان کا گھر گویا اس کی در و دیوار اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں کی تعظیم و تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. وہاں تشریف فرما تھے حضرت ابوبکر، انہوں نے فوراً سوال فرمایا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا نعم من افاضلھا، علی و بطول کا گھر ان سے افضل ہے. سبحان اللہ، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اس آیہ کریمہ پہ غور کیا جائے، یہ ساری آیات ہیں جن پر گھنٹوں مجھ طالب علم کو غور کرنے کے لیے چاہیے اور یہ حقیر بول سکتا ہے. مگر میں نے جس آیت کی تلاوت کی وہ آیت یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مولا علی کی شان میں ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر سرکار نے فرمایا نزلت هذه الآیہ فی علی بن ابی طالب. یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں آئی ہے. مسجد کوفہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مسجد کوفہ میں آپ مجلس سن رہے ہیں. مولا نبی نے اس آیت کی شان میں، اس آیت کے شان نزول پر فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی کی شان میں. اب وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے تحقیق صاحبان ایمان اور صاحبان کردار سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رحمان ڈالتا ہے. کائنات میں لوگوں کے دلوں میں رحمان نے جس کی محبت ڈالی ہے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. کیسے کیسے بڑے بڑے نام. آج آپ شاید کل گئے تھے، مجھے آج توفیق ہوئی حضرت کمیل کے مزار پہ جانے کی. بڑا نام ہے، بڑا وقار ہے، بڑی شہرت ہے. حضرت صاصا ابن سوہان، یہ بڑے بڑے نام. کیسے بڑے بڑے نام ہیں. جس کے دل میں علی کی محبت جوش مارتی رہی اسے اللہ نے مرنے نہیں دیا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے بات. جس کے دل میں علی مولا کی محبت جوش مارتی رہی اللہ نے اسے مرنے نہیں دیا. ورنہ تو بڑے بڑے نام آئے تاریخ میں، انبیاء اکرام کے زمانے میں بھی. آج بھی اطراف میں ہم بڑے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ ان کے بغیر تو شاید دنیا چلے گی نہیں، یہ مر گئے تو شاید دنیا ہی ختم ہو جائے گی. مگر وہ مر بھی جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان کی قبروں پہ نہیں جاتے جی. ان کی قبروں کے نشانی 2 سال بعد تیسری برسی پہ تو نشانی مٹ جاتا ہے. کیسے بڑے بڑے ترم خان، بڑی لنترانیاں کرنے والے، بڑے بڑے نعرے لگانے والے، ان کی قبروں کے اوپر کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہوتا، ان کا وجود ہی مٹ کے رہ جاتا ہے. مگر 1400 سال سے میثم تمار زندہ ہے، 1400 سال سے حضرت مسلم ابن عقیل زندہ ہے، حضرت ہانی ابن عروہ زندہ ہے. جس کے دل میں مولا علی کی محبت سر چڑھ کر بولی، اس کے دل میں علی کی محبت جوش مارتی رہی، اللہ نے اسے مرنے نہیں دیا. میں اور آپ بھی جو اس وقت مولا علی کے نام پر ایسے شوق سے بیٹھے ہیں نا، یقین جانیے ہماری زندگی کی ضمانت بھی محبت علی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو طویل کریں، طول دیں، ہماری زندگی ہمارے مرنے پہ ختم نہ ہو،
تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اس ذات کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ آیت علی کی شان میں آئی ہے۔ جتنا محبت علی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اگر کسی اور کے بارے میں اس کا 1000واں حصہ بھی رکاوٹ کے طور پہ ڈالا گیا ہوتا تو شاید وہ آج میوزیم میں بھی نہ ملتا، اس کا نام آج کہیں عجائب گھر میں بھی نہ ملتا۔ جس کی محبت کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور اتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں کہ جن پر ایک علیحدہ سے گفتگو ہو، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس علی بن ابی طالب کی محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، مگر آج سب سے زیادہ جس کی محبت لوگوں کے دل و دماغ پہ حاکم ہے وہ علی مولا کی ذات۔ میری اور آپ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ ہم علی والے، ہماری تعظیم بھی اسی بنیاد پر فرشتے کریں گے کہ علی والے۔ آواز آئے گی محشر میں، روایت سنا رہا ہوں، اے حواری علی، صلوات پڑھے محمد و آل جلدی تو نہیں، محشر میں آواز دی جائے گی، اے حواری علی، کہاں ہیں علی کے چاہنے والے، کہاں ہیں علی کے چاہنے والے؟ کہ ایک مرتبہ آواز دی جائے گی کہ یہ آ رہے علی کے چاہنے والے، سارا محشر اس طرف مڑ کے دیکھے گا تو 4 لوگوں کو شان سے لایا جا رہا ہو، 4 لوگوں کو محملوں پر بٹھا کر ایک انتظام اور اہتمام کے ساتھ لایا جا رہا ہوگا۔ عامر ابن حمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میثم تمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صعصع ابن سوحان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان 4 لوگوں کو شان سے لایا جائے گا، یہ علی کے حواری آ رہے ہیں، یہ علی کے حواری آ رہے ہیں۔ ان حواریوں میں، یعنی ان پکے سچے چاہنے والوں میں ایک حضرت میثم ہے۔ آپ نے آج کا جلوس وہیں سے شروع کیا تھا نا، میثم تمار کھجور بیچنے والا، اسی جگہ پر، اسی شہر میں، یہ جو رستہ آپ لے کر آئے یہ پہلے شہر تھا، گلیاں تھیں یہاں، یہ تو آہستہ آہستہ جگہیں خرید کر کے میدان کیا جا رہا ہے اور اصلی شہر کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ گلیوں میں چوک، رستے، چاراہے، موڑ، مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے مولا علی کا یہ شہر، کوفے کا شہر۔ میثم اپنے دکان پر کھجوریں بیچ رہے تھے تو مولا تشریف لے کر آئے۔ مولا نے میثم کو دیکھ کے فرمایا، میثم فلاں کو جا کر ہمارا یہ پیغام دے دو۔ میثم مولا کا حکم لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ میثم کے پیچھے سے کچھ فقیروں نے علی کو گھیر لیا، علی سے کوئی مانگنے والا آئے اور علی نہ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا نے میثم کی کھجوریں ساری فقیروں میں بانٹ دی۔ اب جب میثم واپس آئے تو میثم نے دیکھا میری دکان تو خالی ہے، تو وہاں کھڑے ہوئے مولا کے اور چاہنے والوں میں سے کسی سے پوچھا کہ میرا مال کہاں گیا، میری کھجوریں کہاں گئی؟ تو جواب آیا کہ علی نے بانٹ دی۔ تو ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا، میرا مال اس قابل تھا؟ کہ علی اپنا مال جانے۔ یہ جملہ سن کر مولا کائنات نے میثم کی طرف دیکھا اور میثم کی طرف دیکھ کے فرمایا، اذن انت فی درجتی معی، میں تمہیں آج بشارت دے رہا ہوں، تم محشر میں میرے ساتھ کھڑے ہو گے۔ اور بلند کر کے حیدر 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 حیدر، بلند صلوات اللہ علیہ۔ بھائی اب آپ کی توجہات بڑھ رہی ہیں، بسم اللہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں بس، بھائی گردن ہلا دو خدا کے واسطے، بسم اللہ بول رہے ہیں۔
مولا کسی کا ادھار رکھتے نہیں ہیں۔ شہرہ میں اگر منبر پالا نہ ہوتا، پھر دین کے بچنے کا بھی امکان نہ ہوتا، حیدر کی ولایت کا جو اعلان نہ ہوتا، پھر کوئی بشر صاحب ایمان نہ ہوتا۔ غیرت علی کی شیخ سے مراد جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، جنہوں نے جنت البقیع کی قبریں گرا دی، جنہوں نے صحابہ کرام کے مزارات گرا دیے، جنہوں نے ازواج رسول کے مزارات گرا دیے، ان کی مراد وہ تھی۔ مگر میرا اب یہ کام نہیں ہے کہ ہر ایک کے شعر کی تشریح میں کروں، ذرا احتیاط سے شعر پڑھو، میرا کام تم لگاؤ نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ وہ اس جملے پہ میں کہہ رہا تھا کہ مولا کسی کا رکھتے نہیں ہیں، کسی کا ادھار رکھتے نہیں ہیں۔ کس خلوص سے مولانا نے کہا ہوگا مولا علی کہ آج مسجد کوفہ میں ان کا نام لے دیا گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں کس خلوص سے انہوں نے مولا علی کو مولا کہا کہ آج مسجد کوفہ میں انبیاء کے مصلوں کے درمیان اس بچے نے مولانا کا نام لے دیا۔ جی یہ مولا علی نے رکھا نہیں ہے، اتار دیا یہیں۔ یہ اپنی محبت کرنے والوں کو کہیں وہ تنہا چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو جب جنگ جمل ہونے لگی تو ایک صحابی محترم کو خیال آیا کہ میں علی کا ساتھ دوں یا کسی اور بی بی کا ساتھ دوں، تو انہوں نے طے کیا کہ نبی کے ازواج سے پوچھتا ہوں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی زوجہ، حضرت ام سلمہ ام المومنین سرکار دو جہاں کی زوجہ، ایک صحابی محترم نے کچھ صحابیوں نے آپس میں طے کیا کہ آپ بی بی سے جا کے پوچھیں، میں بی بی میمونہ سے جا کے پوچھتا ہوں۔ تو بی بی میمونہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی، تو بی بی نے پوچھا، بی بی کی آواز آئی، من الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو اس نے کہا کہ انا عبد اللہ علی، میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں۔ اتنی مشکل عربی تو نہیں بولی میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں۔ تو اب کیا کروں کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ بھی ضروری ہے، پوری دنیا سنے، ہمارے ساتھ آ جائے، کوفے کی مسجد کے اندر بیٹھ جائے۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ میں اللہ کے بندے علی کا بندہ ہوں، تو بی بی کی آواز آئی، نحن واللہ امت علی، میں بھی تو علی کی کنیز ہوں۔ سنگین بات ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ توجہ، یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے جسے علی کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے، جس کی محبت لوگوں کو علیہ السلام بنا دے اور جس کی نفرت لوگوں کو لعنت اللہ علیہ بنا دے، جو پیمانہ ہے السلام علیکم یا موادین الاعمال، حدیث مبارکہ میں زیارات کے فقروں میں سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، سب کی نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ہم ایک صف میں کھڑے ہو کے جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ہر ایک شخص کی نماز علیحدہ ہے۔ نہیں صاحب، ایک جیسے پڑھ رہے تھے، ایک طرح اٹھ بیٹھ رہے تھے، ایک انداز سے نماز پڑھ رہے تھے، وہی خیرت وہ بھی کر رہے تھے، وہی میں بھی کر رہا تھا، مگر ہر ایک کی نماز مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں علی مختلف ہے۔ جس کے دل میں جیسا علی ہے ایسے ہی اللہ کی نماز کا ثواب ہے۔ یہ اعمال تولنے کا ذریعہ ہے یہ گھرانہ، ہمارے اعمال تولے جاتے ہیں اس گھرانے کے ذریعے سے۔ اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے پر سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل
یا اللہ قرار دے لعلی محبتاً فی قلوب المؤمنین، یا اللہ میرے علی کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے۔ اور مولا علی سے فرمایا علی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اجعل لی عہدا عندک بینی و بینک، یا اللہ میرے اور اپنے درمیان ایک عہد باندھ لے۔ مولا نبی نے مولا علی سے کہا کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میرے اور اپنے درمیان ایک عہد مان لے کہ تیری مخلوق میں کوئی بھی نہ ہو جو مجھ سے نفرت کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا یا علی جعلک اللہ، اللہ نے قرار دیا ہے تمہیں فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں، وسائر الخلائق غیر الکافرین، یا علی اللہ نے تمہیں لوگوں کے دلوں میں قرار دیا ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے دلوں میں اللہ نے تمہارا مقام بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی فرما رہے ہیں غیر الکافرین، مگر کافر ہے جو تم سے محبت نہیں کرے گا۔ جی تھک گیا آپ، نبی نے تو یہ فرمایا کہ کافر ہے جو علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہو اور علی سے محبت نہ کرتا ہو تو نبی کی زبان میں تو وہ کافر ہے۔ جو بس ہر دشمن علی کا جہنم مقام ہے، اختر کرے ہزار عبادت کوئی مگر بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں ایک حدیث سنانے کا دل کر رہا ہے، سرکار دو جہاں کا ایک فرمان سنانے کا دل کر رہا ہے۔ سرکار سننا چاہ رہے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ، اللہ نے علی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان علم بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان علی کو علم قرار دیا ہے۔ اب علم جس معنی میں ہمارے علم بولا جاتا ہے نا، میں اسی معنی میں بولنا چاہ رہا ہوں جی۔ اللہ نے اچھا علم جب آپ دیکھتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ تھوڑا گردن ہلائیے نا۔ جب آپ علم کو دیکھتے ہیں تو ابھی میرے بھتیجے نے بھائی نے ابھی مولا عباس کی شان میں کلام پڑھا، جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ بڑی عنایت ہے، حضرت عباس یاد آتے ہیں نا۔ اللہ نے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان علی کو علم بنایا ہے۔ اگر ہم اس علم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مولا عباس یاد آتے ہیں، جب ہم علی کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبی فرما رہے ہیں اللہ نے علی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان علم بنایا ہے، یعنی جو علی کو سوچے گا، جو علی کو دیکھے گا، جو علی کے بارے میں غور کرے گا، وہ لا محالہ اللہ تک پہنچے گا۔ دنیا کیا کہتی ہے علی کو، خود علی خود کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیکھیے مولا علی کی مناجات کے 4 فقرے آپ کو سناؤں گا۔ فرماتے ہیں کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، تھکو نہیں۔ یا اللہ کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، مولا علی کی مناجات کے 4 جملے، 4 فقرے۔ یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِعِزَّ أَن تَكُونَ عَلِي رَبًّا، اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ علی کا رب تو ہے۔ اب یہ ہیں 2 جملے، تیسرا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں لیکن ترجمہ بعد میں کروں گا۔ الہی انت کما احب، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا۔ فاجعلنی کما تحب، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں پہلے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے مناجات کا 4تھا جملہ۔ اور تیسرا جملہ جس کا میں نے ترجمہ روک لیا تھا اب کرنے جا رہا ہوں، وہ ترجمہ وہ جملہ مولا علی کا
بڑے بڑے اولیاء الہی کے لیے ایک درس ہے، پیغام ہے. حتیٰ یہ جملہ، یہ سوچ کسی انبیاء کی اور نبی کی دعاؤں میں اور مناجات میں بھی نہیں ملا. کسی نبی کی مناجات میں بھی یہ سوچ نہیں ملی جو مولا علی نے تیسرے جملے میں سوچ دیا ہے. الہی الہی انتا کما احب، تو ایسے ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ہو. یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. ایسے ہی تو نہیں اللہ کے ولی سارے علی کو اپنا مولا مانتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی رستہ ہے تو اسے علی کہتے ہیں. علی بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا، اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، اللہ کیسا ہو، تم کس اللہ کو مانو. وہ علی بتائیں گے. تم کس اللہ کو مانو گے تو وہ اللہ ہوگا. وہ کون بتائے گا؟ جس اللہ کو علی مانے. یا اللہ تو ایسے ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ جملہ اتنا سنگین جملہ ہے، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ جملہ علی مولا کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا. یہ علی مولا کی مناجات ہے. جی علی مولا کی مناجات ہیں. نبی فرما رہے ہیں، موسیٰ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے مختصر کرنی چاہیے بات. نبی فرما رہے ہیں مثل علی کا مثل الکعبہ یدور ولا یدار. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. نبی کا فرمان سنا رہا ہوں آپ کو. یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کا چکر نہیں. صلوات پڑھنے مولا کے ذات. توجہ کر لی. یا علی مثلوں کا مثل الراس من الجسد. ترمذی صاحب، یا علی مثلوں کا مثل الراس من الجسد. یا علی تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ. اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو میرا سر دیکھے گا، اور میرے وجود کا سر علی ہے. علی کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا. اللہ اکبر. فرمایا میرا دل کر رہا ہے اس قول کو تھوڑی سی تشریح ہو. یا علی تمہاری مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے. خانہ کعبہ اور علی مولا. جی کعبے کو اگر میں کاغذ پہ لکھتا رہوں کعبہ کعبہ کعبہ، عمرہ ہوگا؟ یہ کعبے کی صورت کتبی ہے، کتبی صورت ہے. لکھ ڈالوں کعبہ کعبہ، بنا ڈالوں ڈرائنگ پینٹنگ کعبہ بنا دوں. کعبے بنانے سے لکھنے سے عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. بولتا رہوں کعبہ 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 کعبہ، عمرہ ہو جائے گا؟ یہ صورت لفظی ہے. وہ صورت کتبی ہے، یہ صورت لفظی ہے. سوچتا رہوں کعبہ کعبہ، پسینے چھوڑ جائیں، مگر کیا عمرہ ہو جائے گا؟ یہ ہے صورت ذہنی. جی کب ہوگا عمرہ؟ کیا جب جاؤں گا کعبے کے گرد چکر کاٹوں گا، کعبے کو مس کروں گا، حجر اسود کا بوسہ دوں گا. یہ ہے صورت حقیقی. یعنی ہر چیز کی 4 تصویریں ہیں، ایک حقیقی، ایک ذہنی، ایک کتبی، ایک لفظی. لفظی سے، کتبی سے، ذہنی سے مراد پوری نہیں ہوگی جب تک کہ حقیقت تک نہ پہنچا جائے. نبی نے فرمایا علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. واحد ذات علی ہے. سوچوں علی علی تو عبادت، لکھوں علی علی تو عبادت، بولوں علی علی تو عبادت، علی کی زیارت کر لوں تو عبادت. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر.
میں علی مولا کو دیکھ لوں تو عبادت. اچھا سرکار دو جہاں نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں. نبی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. آمادہ ہے جملہ کہوں؟ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. عبادت تو اللہ کی ہے نا، یعنی علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت. جی النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اب اگر ہم جس زمانے کے لوگ ہیں ہم تو مولا علی کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی زیادہ فضیلت ہے، بعد میں آنے والوں کی وہ فضیلت نہیں ہے. محروم رہے تو یا اللہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس زمانے میں بھیج دیتا تو ہم یہ ثواب کما لیتے. تو نبی نے فوراً فرمایا الذکر علی ابن ابی طالب، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت. علی کا ذکر کرنا عبادت. اچھا ذکر کرنے پر اگر پارا چنار کی طرح گردنیں کاٹی جائیں، اب ہر ایک کے بس کی بات نہ ہو کہ علی کا ذکر کرے، تو نبی مکرم نے ان کے لیے بھی رستہ دے دیا، حب علی ابن ابی طالب. اگر تم علی علی بول نہیں سکتے تو علی کو دل میں تو بسا سکتے ہو. علی کی محبت اللہ کی عبادت، یہ کیفیت کسی اور کی نہیں ہے. یہ کیفیت سوائے مولا کائنات کے کسی اور کی نہیں ہے. علی کا نام بھی علی ہے، علی کا کام بھی علی ہے، علی کا ذکر بھی علی ہے. یہ واحد ذات ہے جسے اللہ نے وہاں علی رکھا، یہاں اتارا تو محمد بنا دیا. میں جلدی بول گیا نا، اس لیے آپ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا میرا. جی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت، متکبر ہو گیا تھا. ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا. عالین علی کی جمع ہے. یہ پانچ جب وہاں تھے سب علی تھے، یہ پانچ جب یہاں آئے سب محمد ہے. کلنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد. یہ جب یہاں آئے، جب یہ یہاں ہیں تو سب محمد ہیں، وہاں ہیں تو سب علی ہیں. انا وعلی من نور واحد. جی میں ایسے جلدی آج آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں، اگرچہ میں بھی مسجد کوفہ ہے اور مولا کی دعوت ہے. خدام آپ کے لیے کھڑے چاول رکھے اور منبر ہے مسجد کوفہ کا. تو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب دنیا سے دیکھ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ، جس کے نام پہ ہم زندہ رہتے ہیں، ہر مشکل میں جسے پکارتے ہیں. آج اسی کے منبر پہ میرے ساتھ مل کے شیعوں کی طرف سے پاکستان کی فوج کی طرف سے میرے ملک کی حفاظت کے لیے سن لیں، فی سمے تمام سن لیں. ہم بھی تو عاشق ہیں نا، اس دور میں ہمیں پیدا کیا پروردگار نے مل کے نعرہ حیدری. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا آپ سے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے، یہ عشق کی باتیں ہیں. اور یہ نام بھی ایسا ہے جس سے عشق کرنے میں مزہ آتا ہے، اور یہ ذات بھی ایسی ہے کہ جس کا عاشق ہونا اعزاز ہے. اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے آپ کو اولیاء ملیں گے وہ سب علی مولا کا گھڑا بھرتے ہیں. ہاں
جی وہ ذکر علی علی، ناد علی کے ورد اور ناد علی کے ذکر سے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو ولایت کی منزلوں پر پہنچایا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عاشق، عشق جو ہے نا، عشق کی دو قسمیں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ یہ جو دو قسمیں ہیں نا، عشق کے مجازی اور عشق حقیقی، یہ عشق صحیح ہے۔ ایک عشق ہے جو عشق غلط ہے، جسے عشق کہہ دیا جاتا ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جو مجمع حسینیوں کا بیٹھا ہے نا، سنی شیعہ حسینی در حقیقت عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ کربلا جائیں گے نا، ابھی آپ کل کربلا جائیں گے، تو وہاں مولا علی جب جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت نے وہاں اپنا قافلہ رکوایا، تو ایک صحابی محترم نے کہا یا علی، یہ جگہ بہت زیادہ کوئی آب و ہوا، کوئی زمین بڑی نرم اور بہت ہی خوشگوار جگہ نہیں ہے، خوش آب و ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ زمین پتھریلی ہوگی، زمین میں کانٹے ہوں گے، مگر یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ تو عشق جو ہے وہ اس کا کوئی عنوان ہی کچھ اور ہے، اور عشق کا عنوان یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ امروز کے درداں میں تو افتادے، کس سے عشق ہو، اس کی تعریف کرنے جا رہا ہوں، کس سے عشق ہو، عشق حق کس کا ہے، کون معشوق ہو۔ امروز کے درداں میں تو افتادے ہم اے عشق، گفتی کے درین باغ پر از گل قفسی نیست۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ اس باغ میں سوائے پھولوں کے کچھ اور نہیں ہے، تو میں تمہارے کہنے میں جب اس وادی میں آیا تو میں تو دام میں پھنس گیا۔ تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہاں صرف پھول ہی پھول ہیں، یہاں دام نہیں ہے، یہاں تو دام، یہاں تو پھندا، جس نے مجھے پھانس لیا، جس نے مجھے پکڑ لیا، جس کا میں اسیر ہو گیا۔ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، عشق کی تعریف بس یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیست، اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں۔ مولا کائنات کا عاشق ہونا اس لیے عقلی ہے، فطری ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج ہی نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہو، پھر اسی کا حق ہے کہ اس کا عشق کیا جائے۔ بس آپ نے مجھے رخ دے دیا کہ ہم کربلا چلیں، اگرچہ دل کر رہا ہے کہ ایک جانب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سن رہے ہیں ہمیں، ہم یہاں مسجد کوفہ میں حضرت مسلم کے مزار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا لاشا دارالامارہ کے آثار دیکھ کر آئے نا آپ شام کو، مولا علی کے گھر کے ساتھ جو موٹی موٹی دیواریں جن کی بنیادیں نظر آ رہی ہیں، اگر ہماری بسیں اسی طرف کھڑی ہیں اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی جاتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں۔ مولا علی کے گھر کی جو اندر گرل لگی ہوئی ہے، اس سے اس طرف آپ کو دارالامارہ کی گری ہوئی دیواریں، اس کی بنیادیں نظر آئیں گی۔ اس دارالامارہ کی آخری چھت سے حضرت مسلم کا لاشا پھینکا گیا تھا، بلکہ میں نے جلدی میں کہا حضرت مسلم کو وہاں سے پھینکا گیا تھا۔ تو حضرت مسلم کو جب گرایا گیا، دھکا دیا گیا، تو اس بلندی سے جب زمین پر آئے تو زمین پر آنا ہی ان کا مقتل تھا، ان کی قتل گاہ تھی۔ اور اس کے بعد کا سخت جملہ سنیں گے،
حضرت مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر اسی کوفے کی گلیوں میں حضرت مسلم کے لاشے کو گھمایا پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ، آمادہ ہو رہے ہیں آپ؟ حضرت مسلم کے مزار پر خود انہی کو پرسہ دے رہے ہیں۔ حضرت مسلم کے لاشے کو پورے کوفے میں گھمایا گیا، اور پھر صرف اتنا نہیں، حضرت مسلم کی لاش کو دارالعمارہ پہ لٹکایا گیا۔ جب 12 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور دارالعمارہ پر حضرت مسلم کے لاشے کو حضرت مسلم کی زوجہ، جن کا مزار لاہور میں ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کراچی سے لاہور بہت دور نہیں ہے، اسلام آباد فیصل آباد سے لاہور دور نہیں ہے، لاہور ضرور جائیں، وہاں مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے، وہاں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے۔ میں حضرت مسلم کو سلام کر کے کہوں، مولا اے حضرت مسلم، ہم آپ کے مزار پر بیٹھے ہیں، آپ کی زوجہ ہمارے پاکستان میں ہے، ہم آپ کی زوجہ کی طرف سے سلام لائیں، ہمارے وطن سے ہم آپ کی زوجہ کی طرف سے۔ اور وہ مجھے مرثیے کا پورا مصرع تو یاد نہیں، لیکن کچھ انداز مرثیے کا ایسا ہے کہ کہاں کا مسافر کہاں آ گیا، کہاں مدینے کی بیوی اور کہاں لاہور۔ اچھا، حضرت عبداللہ شاہ غازی تو مرد ہیں نا، امام صادق کے زمانے میں آئے ہیں۔ اس خطے میں بر صغیر میں سب سے پہلے اہل بیت کا اگر کوئی فرد آیا ہے نا تو جناب رقیہ بنت علی آئی، حضرت مسلم کی زوجہ۔ پھر کبھی تفصیل سے، یہ شاید پچھلے دفعہ کے قافلے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت مسلم کی زوجہ لاہور۔ مختار ثقفی کے زمانے میں انہوں نے، بی بی نے مختار سے کہا تھا کہ ہمیں ایسی جگہ بھیج دو جہاں ہمیں لوگ تنگ نہ کریں، تو مختار نے مکران کے ساحل پر پہنچایا۔ مکران کے ساحل کو آپ کہہ لیجئے کہ گوادر کا ساحل یا کراچی کا ساحل، یہ مکران کا علاقہ ہے سارا۔ اس ساحل پر حضرت مختار نے کشتیوں کے ذریعے تقریباً 30 بیویوں سیدانیوں کو بھیجا، ان میں ایک حضرت مسلم کی زوجہ بھی ہے، اور اس ساحل پر اتر کر وہ کہاں کہاں ہوتی ہوئی، اور پھر بالآخر لاہور میں ان کی رحلتیں ہوئیں، اور بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کی قبریں وہیں پر موجود ہیں۔ تو حضرت مسلم سے کہوں گا کہ یا حضرت مسلم، ہمارے ملک سے آپ کی زوجہ کو سلام، آپ کی زوجہ کا سلام، اور آپ کی جانب سے آپ کی زوجہ کے لیے ہم سلام لے کر جائیں گے۔ ہمیں اسی بنیاد پر قیامت میں پہچان لیجئے گا کہ ہم آپ کے گھرانے کے خادم آئے بیٹھے ہیں، نوکر آئے بیٹھے ہیں۔ مگر حضرت مسلم سے ایک جملہ کہوں گا کہ جب دارالعمارہ کی چھت پہ آپ کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ سے کیا پوچھا؟ روایت کہتی ہے، آواز دے کر کہا، مسلم تمہارا لاشا تو نظر آ گیا، مجھے میرے بچوں کا پتہ بتا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے محمد اور ابراہیم کا پتہ بتاؤ، یہ دونوں بچے کہاں رہ گئے؟ حضرت مسلم کے شہزادوں کو اسی کوفے میں، اسی دجلہ اور اسی فرات کے قریب حضرت مسلم کے بچوں کو مار دیا گیا۔ آمادہ ہو گیا میرا محترم مجمع، چلیں اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں۔ ہم کل کربلا جائیں گے، چلیے ہم کربلا چلیں، وہاں سے خار چنیں، کنکر بینیں، پتھروں کو اٹھائیں، اس لیے کہ کربلا میں حسین کا قافلہ آنے والا ہے، اور حسین ابن علی کے قافلے میں ایک 4 سالہ بچی بھی ہے، کہیں اس کے پیروں میں کانٹے نہ چبھ جائیں۔ اس قافلے میں جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب زینب بھی ہیں۔ عزادارو، جب کل کربلا جائیں نا تو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ، جب کربلا کی حدود شروع ہوتی تھیں تو حضرت امام صادق گھوڑے سے اتر جاتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا، مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، تو امام صادق نے فرمایا، ہمیں امامت حسین کے تصدق میں ملے، اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے حسین کے تصدق میں۔ در حقیقت ہم کربلا کے میدان میں امام حسین کی اس یاد میں، اس قربانی کی یاد میں جانے والے ہیں۔ مگر عزادارو، آمادہ ہیں تو بس ایک جملہ اور کہہ دوں، اس وقت میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، ہم بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں، کچھ ہی فاصلے پر ایک محراب ہے،
جس میں سے ایک آواز آ رہی ہے، فُزْتُ وَرَبِّ الْکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، غم اہل بیت میں ہمیں رلانے والوں میں قرار دے۔ جیسے ہی مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی اسی محراب میں، ابھی آپ زیارت کر کے آئے ہیں، تو آواز آئی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا، آگے بڑھ کر مولا حسین نے سہارا دیا، فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت کو مکمل کرو۔ امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ جب مولا نے دیکھا کہ نماز مکمل ہو گئی تو فرمایا بیٹا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے میرے گھر لے چلو۔ کتنا فاصلہ ہے گھر کا، ابھی آپ گھر بھی ہو کر آئے نا، اسی محراب سے اس گھر کی طرف، اور اس محراب سے، بلکہ محراب اس طرف مولا کا گھر ہے، محراب کی طرف گھر ہے مولا کا، اس محراب سے ممکن ہے رستہ کوئی دروازہ ہوتا ہو کہ جہاں سے مولا آنا جانا کرتے ہوں گے۔ جب مولا کو لے جانے لگے نا تو مولا نے فرمایا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ کون علی جس نے خیبر کو فتح کیا، کون علی جس نے خندق کو فتح کیا؟ اب علی دنیا سے جانا چاہتے ہیں، فرمایا بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ ایک گلم کو پھر بچھایا گیا، ایک قالین کو بچھایا گیا، مولا علی کو اس پہ لٹایا گیا، اور جب لٹا کر جب قالین کو سب بچوں نے ایک ساتھ اٹھایا نا تو اچانک نگاہ گئی کہ حسین رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، میرے لال میرے بچے گریہ نہ کرو۔ پھر اچانک نگاہ گئی کہ امام حسن رو رہے ہیں، فرمایا بیٹا تم تو میری پوری کائنات کے وارث ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس کے آنسو ٹپک رہے ہیں، فرمایا عباس خبردار، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، بیٹا گریہ نہ کرو۔ عزادارو سنیں گے، میرے مولا اس محراب سے گھر تک رستے میں ہر بیٹے سے کہتے رہے حسن گریہ نہ کرو، حسین گریہ نہ کرو، بیٹا عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا کہ گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود علی رو دیے۔ جناب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب اجرکم اللہ، جناب زینب نے بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا اور خوب لپٹا کر جناب زینب کو مولا علی روئے۔ عجب نہیں مولا کی آنکھوں میں وہ منظر پھرا ہو، یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی، لوگ تماشا دیکھنے والے ہوں گے، آوازیں دے کر کہیں گے یہ حسین کی بہن۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، بولیے الہی آمین۔ یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، پاکستان میں امن و امان عطا فرما، پارہ چنار کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، وارثوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، انہیں صبر عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، عراق کی سرزمین کے مسائل کو آسانی عطا فرما، لبنان، حزب اللہ، ایران، تمام عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔